اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 1 ہے، جس کو ہم خلاصے کے طور پر پیش کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے اس پارہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے جس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کی بادشاہت کا تذکرہ ہے، اس کی جلالت کا تذکرہ ہے، اور آخری حصے میں انسان اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس میں اللہ کی جلالت کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، اور مالک ہے قیامت کے دن کا، یوم جزا کے دن کا۔ وہ مالک و خالق ہے، وہ قیامت کے دن کا بھی اور اس نظام حیات کو چلانے والا، اور تمام چیزوں پر اس کی قدرت ہے۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان مناجات اپنی رکھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا۔ آخری حصے میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اور شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس سے دعا کا اسلوب بھی سامنے آتا ہے کہ انسان شروع میں اللہ کی تعریفات کرے، اس کی کبریائی، اس کی صفات کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور آخر میں اپنی مناجات کو، اپنی التجا کو رکھے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے سورۃ البقرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورۃ البقرہ، اس کا آغاز کس آیت سے ہو رہا ہے اور پہلے پارے کی آخری آیت، ہم ان دونوں میں ربط دیکھیں گے کہ ربط کیا ہے۔ پہلے شروع میں آغاز کس سے ہو رہا ہے، پارے کا، سورہ مبارکہ کا آغاز کس سے ہو رہا ہے، اور آخر میں یعنی پہلے پارے کی آخری آیت میں کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، منبع ہے، مصدر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اختتام اس سپارے کا ان الفاظ سے ہوا ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب کا ایسا ذکر ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب ہے لا ریب ہے، بے عیب ہے، یہ کتاب ہے تحریف سے پاک ہے، یہ کتاب ہے نقص سے پاک ہے۔ آخر آیت میں کہا گیا ہے کہ کر لو اس زندگی میں جو کر سکتے ہو، کما لو اس زندگی میں جو کما سکتے ہو، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو جو بھی ذخیرہ کر سکتے ہو۔ شروع میں قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ ہے، آخر میں اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جانے کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اس عارضی زندگی میں رب کی کلام کی روشنی میں جو کر سکتے ہو کر لو، آخرت میں کام وہی آئے گا جو تم کرو گے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس بارے میں میرے رب العالمین نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت کا یہ منبع اور مصدر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے، نشانیاں بیان کی ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، غیب کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اسی طرح جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے انعام کیا ہے دنیا میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں
جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دی ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح اس سے سورۃ البقرہ میں سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ عبادت کا اہتمام کیجئے اور صرف اللہ کی عبادت کیجئے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ عبادت ہی راستہ ہے، آپ کے بچاؤ کا راستہ ہے، دنیا میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچاؤ کا راستہ، آخرت میں جہنم کے انگاروں سے بچاؤ کا راستہ جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیجئے، جیسا کہ سورۃ المبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دے، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان کے ساتھ نیکی اختیار کرنے والے ہیں، خوشخبری سنا دیجئے ان کو، کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت کی خوشخبری، ایسی جنتوں کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں انسان کو چاہیے کہ اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر لٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ یعنی انسان کو اپنی حقیقت پہچان لینی چاہیے کہ کیسے انسان اللہ کے ساتھ کفر و شرک کر سکتا ہے، وہ تو زندہ اللہ نے اس کو کیا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبض قدرت میں اس کی جان ہے اور اسی کی طرف وہ لٹایا جائے گا۔ اسی طرح اس بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے پوچھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جب اللہ نے پوچھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو فساد کرے گا، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اور یہ خون بہائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر کس طرح فوقیت دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ نام سکھائے اور پھر فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو برتری دی، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، سب کہنے لگے اے اللہ تو ہی جانتا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا سکھایا ہے، یا اللہ تو نے سکھایا ہے، یقیناً علم و حکمت والی ذات تیری ہے، تو ہی جانتا ہے کہ تو کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اے اللہ ہمارا علم بھی کم ہے، ہماری سوچ بھی کم ہے، ہماری عقل بھی کم ہے، اے اللہ ہم نہیں جانتے، تو زیادہ جانتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو ہے وہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نے کہا تھا کہ یہ درخت کے پاس نہیں جانا، درخت کا پھل نہیں کھانا، تو شیطان کے بہکاوے میں آئے اور شیطان نے ان کو درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ تو اگر انسان سے غلطی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، حضرت آدم علیہ السلام بار بار دعا کر رہے ہیں، غلطی پر ندامت اختیار کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم نے سیکھ لیے، جب وہ اللہ سے معافی کے طلبگار تھے، دعا کر رہے تھے، تو اللہ نے چند کلمات سکھلا دیے اور حضرت آدم نے سیکھ لیے، اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، انہ هو التواب الرحیم۔ اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے،
غلطی کا پتلا ہے حضرت انسان، اگر کمی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تو ذات وہ عظیم ذات ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت مبارکہ 40 میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے عطا کی بطور انعام۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نوازا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو اور میرے وعدوں کو پورا کرو، میرا عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 43 میں بیان فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز انسان کے لیے ضروری ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ ایسے احکام ہیں جو اسلام کا اہم رکن بھی ہیں، ان کے بغیر جو ہے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیجیے۔ یہاں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ تو یہ عمل ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ اسی طرح عمل کیجئے علم کے مطابق۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ کتاب تو تم پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ پہلے عمل کرو پھر نکلو میدان عمل میں۔ یعنی انسان اگر علم پڑھ لیتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو وہ جو ہے عمل سے بھی خالی ہوتا ہے اور علم سے بھی خالی ہوتا ہے۔ لوگوں کو وہی پیغام پھیلائیں جو خود پہلے کریں، پہلے خود علم کے مطابق عمل کریں اور پھر لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واقعہ، اہم ترین واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے جا سوالات سے اجتناب کیجیے۔ یہ مال و زر کی چاہت تھی، جسمانی لذت تسکین کی چاہت تھی، دنیا داری کا نشہ تھا کہ اپنے ہی بھتیجے نے اپنے سکے چچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا، خون کر دیتا ہے، چچا کی لاش کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ مقدمہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، میرے رب کی جانب سے پیغام آتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کیجئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کے حکم کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کرتے اور اس مصیبت سے نہایت آسانی سے سرخرو ہوتے۔ سوالات بڑھتے گئے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے، کتنی قیمت کی ہونی چاہیے۔ سوالات بڑھتے گئے، مشکلیں بڑھتی گئی، بالآخر سونے کے وزن کے برابر وہ گائے ملی اور اس امتحان سے نجات ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے جا سوالات سے محفوظ فرمائے اور اطاعت کی خوبصورت تعمیل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس واقعہ میں جب انہوں نے ایک گائے کو ذبح کیا اور اس لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ، ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا لگایا، تو وہ بول کے اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا بھی جو رد ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا مردے کو، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یہ نشانیاں دیکھے انسان، کس طرح اللہ نے قرآن مجید میں نشانیاں بیان کی ہیں۔ انسان سبق حاصل نہیں کرتا، خیر کی بات کو حاصل نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل تو پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر بھی جو ہے وہ اس میں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اس کا ضمیر اتنا بے مردہ ہو چکا ہے
کہ اس کے سامنے کتاب الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی واضح آیات اور نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، انسان جو ہے وہ غافل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو حضرت انسان عمل کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سینے کے رازوں کو، وہ دل کے باتوں کو، وہ دماغ کی سوچوں کو، وہ تمام کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی طاقت ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اسی سے مانگے، اور یہ تصور کرے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور یاد دہانی کے لیے ایک حکم نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا، کس چیز کا؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ذی القربہ کا خیال، یتیموں کا، مساکین کا خیال رکھنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرنی ہے، خیر کی بات کرنی ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یہی پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات کرنی ہے، خیر کی بات کرنی ہے، جس سے لوگوں کو بھرپور فائدہ ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان اچھے عمل کرتا رہے اور امید رکھے اپنے رب سے خوبصورت جزا کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے ہیں تو پھر اپنے رب سے یقین رکھیں، وہ رب نوازتا بھی ہے، بہترین ثواب سے نواز دیتا ہے۔ اگر وہ یہ جان لیں کہ میرا رب جو ہے وہ ہمیں بہترین ثواب عطا کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے برکت ہے اگر انسان ایمان والے متقی بن جائیں اور یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کا بدلہ انشاءاللہ ہمیں ضرور دے گا۔ اسی طرح انسان کو جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ علم و معرفت کے بعد بھی پھر بھی یہ چلتے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے ہی چلتے ہیں، پھر روز قیامت نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کتاب الہی کو تسلیم نہیں کرتے، آیات قرآنیہ کا انکار کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاننے کے باوجود بھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ اور اس پارے سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ خوبصورتی سے اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے جنہیں نوازا ہے، میرے رب نے نوازا ہے، کتاب خدا سے نوازا ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں، وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ومن یکفر بہ، اور جو اس آیت مبارکہ کا انکار کرتا ہے، اس کتاب الہی کا انکار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتا کتاب اللہ پر، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو کتاب الہی کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے اور خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس پارے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ملک و ملت کے لیے دعائے خیر کا سلسلہ جاری رکھیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار، تو اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کو رہنے والوں کو رزق عطا کرنا،
پھلوں سے رزق عطا کرنا، اور جو ایمان رکھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر، اے اللہ ان کو رزق وافر عطا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں ملک و ملت کے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک و ملت کے لیے دعائے خیر کریں۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر کیجئے، جیسا کہ اس پارہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، 127 نمبر آیت سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیں کتنا خوبصورت عمل ہے، مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، گھر بھی اللہ کا تعمیر کر رہے ہیں، اور باپ بھی پیغمبر باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹا جو ہے وہ مزدور، مستری اور مزدور دونوں عظیم ہستیاں ہیں، لیکن اتنا عظیم عمل کرنے کے بعد گھر بھی اللہ کا تعمیر کر رہے ہیں، حکم بھی اللہ کا ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ نیک عمل کرنے کے بعد، اچھا عمل کرنے کے بعد انسان کی یہ تڑپ ہونی چاہیے، انسان کی یہ آرزو ہونی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے اللہ میں جتنا بھی بڑا عمل کرنے جا رہا ہوں، جتنا بھی اچھا عمل کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ جس کو قبولیت مل جائے وہ اللہ کے ہاں بھی دنیا کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے، احترام اور صاحب احترام ہو جاتا ہے۔ اہتمام کیجئے، اولاد کی تربیت کا اہتمام کیجئے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، بیٹا اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، دین کو پسند فرمایا ہے، یاد رکھنا جب تم دنیا سے رخصت ہو تو اس حالت میں رخصت ہو کہ اسلام کی حالت میں ہو۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کو پتہ ہو، ان کو علم ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے، مسلمان کس بات کا متلاشی ہے کہ وہ زندہ رہے تو دین پر زندہ رہے، اور جب اس کو موت آئے تو دین اسلام کی خوبصورت اور احسن کیفیت میں اس کو موت آئے۔ اسی طرح اس پارہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور چیز کو بیان فرمایا کہ اپنا لیجئے، سیرت صحابہ کو اپنا لیجئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو، اے ایمان والو، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے اصحاب لائے۔ یہ ایمان لانا اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ اکرام، یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، آئیڈیل بنا کے فرمایا ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح نبی کے اصحاب لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا اگر ہم ایمان لائیں گے اس طرح جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے؟ فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پالو گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کیجئے، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جس کو اللہ کی محبت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی رضا کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور اس کی آرزو یہ ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، وہ اس بات کا حریص ہوتا ہے، وہ اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کہیں میں اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں میں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، کہیں میں ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جو اللہ کے رنگ کو اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کس طرح کا اچھا وہ رنگ ہوگا جو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کیا مطلب؟ زندگی ایسی ہو، آپ کے قول میں، آپ کی بول میں، آپ کے دن میں، آپ کے رات میں، آپ کے ظاہر میں، آپ کے باطن میں، 7 پردوں کے پیچھے آپ کی تنہائی میں بھی رنگ نظر آئے
تو اللہ کا رنگ نظر آئے، اللہ کی اطاعت کا رنگ نظر آئے، اللہ کی بندگی کا رنگ نظر آئے۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان عبادت کرتا ہے تو اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اگر انسان عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اور اس کا رنگ اختیار کرنے کے لیے، اس کے رنگ میں ڈلنے کے لیے، جس طرح اللہ کے احکامات حکم اللہ نے جاری کیے ہیں اس میں ڈلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو مٹا کر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر جو ہے وہ دین اور اللہ کی آرزو اور رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کی حلاوت کو چکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بندگی اطاعت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر دنیا میں ان کے لیے بھی انعامات جاری رکھتے ہیں، اور آخر میں اس پارے کے آخر میں وہی اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اے لوگو، یہ کتاب مبین واضح کتاب شروع میں بیان فرما دیا، اور آخر میں یہ بیان فرمایا جو بھی عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، تم جو بھی عمل کرو گے، لہا ما کسبت، جو بھی کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، بلکہ تمہیں تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی طرف مت جائیں کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، میرے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، میں کون سے عمل کر رہا ہوں، میرے افعال کیسے ہیں، اقوال کیسے ہیں، میرا اخلاق کیسا ہے، یہ تمام چیزیں، میری عبادات کیسی ہیں، میرے ذکر و ذکار کیسے ہیں، میں دنیا میں روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی آرزو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں، تو یہ عمل شرف قبولیت سے نوازے جائیں گے۔ کسی کے لیے مت عمل کیجئے، اپنے لیے عمل کیجئے، کسی کو برا بلا مت کہیجئے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بلکہ اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔